اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الذاریات کریں گے۔ 51 نمبر سورہ ہے جو لاسٹ سورہ کی تھی لاسٹ ویڈیو میں، اس سے بالکل اگلی سورہ ہے یہ، اور یہ بھی مکی ہی سورہ ہے۔ اس کے شروع کرنے سے پہلے کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 60 کے لگ بھگ اس کی آیات ہیں، اور بڑی چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، بڑی مختصر سی، جتنی آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں اتنی، یا کچھ آیات اس میں سے تھوڑی بڑی ہیں، باقی موسٹلی اتنی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ٹوٹل 10 سے 15 منٹ لگیں گے ساری کو پڑھنے، عربی کے ساتھ اکٹھے شاید 20 ایک منٹ لگ جائیں ساری کو پڑھنے میں۔ تو آپ ضرور عربی کے ساتھ ضرور پڑھیے گا ساری کو۔ میں صرف اردو میں ہی پڑھوں گا، اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں بار بار کہ وہ پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے عربی کے ساتھ۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ آلریڈی 20 25 منٹ کی ویڈیو ہو جاتی ہے یہ سورہ کو جب سے میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ ایک آیت والی جو ویڈیو تھی وہ تو چلو 5 7 10 منٹ تک ہو جاتی تھی، لیکن یہ سورہ والی آلریڈی 20 25 کی ہو جاتی ہے، عربی پڑھوں گا تو وہ 35 40 منٹ پہ چلی جائے گی۔ تو اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو چیزیں ایک تو ترجمہ پڑھ کے بتا دوں، اور اگر کوئی امپورٹنٹ ہے تو اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر دوں، جو کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ انٹریکٹیو رہے۔ مین مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو خود سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اور یہ آج جو ہم سورہ پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیے گا بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ساری پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا، لیکن آگے کچھ آیات جو ہیں، میں کوئی 24 25 آیات شاید کروں، لیکن آگے کچھ جو آیات ہیں اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہدایت کیا ہے دین میں۔ اللہ پاک جو کہتے ہیں قرآن میں ہدایت یا سیدھا رستہ کیا ہے، تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی یہاں اس میں کچھ آیات آئیں گی، اور کچھ باقی بھی بہت امپورٹنٹ آیات آئیں گی۔ میں ویسے تو صرف پڑھوں گا ہی ترجمہ، لیکن جو وہ امپورٹنٹ آیات آئیں گی ان پہ تھوڑا سا اپنا اس پہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، تو اس میں جو ہدایت کے لیے آیات آئیں گی وہ ہم پرٹیکولرلی پڑھیں گے کہ لوگوں کی ہدایت، جو سیدھا رستہ ہے، کون لوگ سیدھے رستے پہ ہیں، کون ڈرنے والے ہیں، تو وہ یقیناً ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر۔ آیت نمبر 2، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو۔ یہ ہواؤں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ ہواؤں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3، پھر چلنے والیاں نرمی سے، کبھی کبھی بڑی نرم نرم ہوا چلتی ہے۔ پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، ساری ہواؤں کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 5، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سچے ہیں۔ آیت نمبر 6، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں قسم اٹھا کے کس بات پہ اٹھائی جا رہی ہے، کہ وہ جو دن ہے انصاف والا، جب انصاف ہونا ہے، بالکل ہر لحاظ سے انصاف ہونا ہے، وہ وعدے سچے ہیں، ان پہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ پچھلی 4 آیات میں قسمیں اٹھائی گئی ہیں کس بات پہ، کہ قیامت آنی ہے جس دن آپ لوگوں نے ایک ایک چیز کا، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ مین قرآن پاک کا ٹاپک کی ہم بات ہی کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں کتنی آیات، کتنی سورہ ہم کر چکے ہیں آلریڈی، اور آگے تو بالکل لگاتار ہی سورہ اسی ٹاپک پہ ہی۔ اب جیسے یہ سورہ پوری کی پوری اسی ٹاپک پہ ہے، آلموسٹ پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک پہ ہے، 60 آیات ہیں، بیچ میں چھوٹی چھوٹی دوسری قوموں کے واقعات آتے ہیں، لیکن وہ واقعات بھی اسی کنٹیکس میں ہیں کہ دیکھو ان قوموں نے ایسا ایسا کیا تو ان کو دنیا میں ہی وہ وعدہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ تو اسی کنٹیکس میں وہ بھی ہے، پوری کی پوری سورہ ہی اسی پہ ہے۔ تو مین ٹاپک کیا ہے؟ قیامت، آخرت، جس میں پوچھ ہونی ہے کہ اللہ پاک تمہارا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ اس کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور ہر بات کا جواب دینا ہے۔
وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ یہ مین قرآن پاک کا موضوع ہے، اور اسی پہ میں آج کل یہ مختلف سورہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ خود اس کو سمجھیں، خود پڑھیں، خود غور و فکر کریں۔ میں تو بس اس میں آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں۔ مین مقصد یہ ہے، اس چینل کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ خود قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں اس کو ہم دیکھیں۔ آیت نمبر 7، قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ اب وہاں ہواؤں کی اور یہاں آسمان کی بھی۔ آیت نمبر 8، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، کہ جو بات سچی ہے کہ تم لوگ اس سے مختلف بات کرتے ہو کہ مٹی میں مل گئے اور یہ مختلف باتیں ہیں نا۔ دیکھیں اللہ کی بات کیا ہے، ہدایت کیا ہے، کہ قرآن پاک کا مین ٹاپک ہی یہ ہے کہ تم نے پیش ہونا ہے، اس دن سے ڈرو جس دن تمہارے ہر مال کا پوچھا جائے گا۔ یہ ہے ہدایت، سیدھا رستہ، صحیح بات، ہدایت والی بات۔ لیکن اس سے اختلاف کیا ہے لوگوں کو، یا مختلف بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے مٹی میں مل گئے تو مٹی ہو گئے، سب برابر ہو گئے، کون اٹھے گا، کون دوبارہ زندہ ہوگا، جو مرضی ہے کرو آج، کوئی مالک خالق نہیں ہے، کوئی اللہ کیا، مطلب نعوذ باللہ ایسا سب جو کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں، یہ ہیں اختلاف کی باتیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، کہ تم یہ جو اختلاف کرتے ہو، ہم نے پہلے بہت آیات میں، بہت سورہ میں یہ پڑھا ہم نے، کہ تم جو یہ اختلاف کرتے ہو ان کا فیصلہ تمہارے ساتھ اللہ، تم اس دن اللہ ہی کرے گا، قیامت والے دن اللہ ہی ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ ہیں وہ اختلافات، کہ وہ جو ہدایت، جو اصل بات ہے قرآن پاک میں، جو اصل پیغام ہے، اس سے ہٹ کے علیحدہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں، کہ اس کو جٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 9، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو سیدھی باتیں ہیں، اس سے مختلف باتیں یا اختلاف یا بعض وہی ہوتا ہے یا بعض وہی رکھا جاتا ہے، کہ جو پھیر دیا گیا ہو، جس کا فیصلہ ہو گیا ہو۔ اور وہ فیصلہ ہم پہلے بہت جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، وہ فیصلہ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جگہ جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اس کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اب اس کے دل پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ جب وہ مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ پھر اس کو باز رکھا جاتا ہے۔ یہاں اس کا ذکر ہے کہ جو مہر وہی پھیر دیا جاتا ہے، پھیر دیا گیا ہے، جس نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے دل پہ مہر لگا دی۔ آیت نمبر 10، بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ، جو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں مختلف امپورٹنٹ آیت آئیں گی، تو میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے۔ اور وہ کیوں ہے کہ آپ ذرا خود سے پوچھیں، خود سے پوچھئے گا، یا اپنے آپ خود غور و فکر کیجئے گا اس بات پہ، اور یقیناً کیجئے گا کہ یہ غارت کنہیں کیا جا رہا ہے۔ غارت کرنا کیا ہے، کہ یہ قیامت والے دن ہی غارت کیے جائیں گے نا۔ تو قیامت والے دن کن کو غارت کیا جائے گا؟ وہ جو بے سند باتیں کرتے ہیں۔ اور بے سند باتیں کیا ہے، اس پہ آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے کہ بے سند والی باتیں کیا ہے۔ سند والی باتیں کیا ہے؟ سند والی باتیں تو یہیں قرآن پاک میں ہے نا، جس کا اللہ پاک نے سٹارٹ یہاں سے کیا، لا ریب فیہ۔ اس سے بڑی سند والی باتیں پہلے جہاں سے سٹارٹ کی یہ باتیں، پہلی بات میں سند دے دی کہ یہ سند ہے اس کی، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے یہ سند کیا ہوتی ہے؟ تصدیق، کہ یہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سند سب سے پہلے سٹارٹ کی، اور پھر کہیں کہیں بیچ میں، ابھی ہم نے جو مختلف سورہ پڑھی ان کے سٹارٹ میں ہی قرآن پاک کی اس بات سے کہ یہ اللہ
اس کائنات کے خالق کی طرف سے ہے یہ کتاب تمہارے پاس. یہ سند وہ ہمیں مل رہی تھی نا. مختلف ہم نے سورہ جو پڑھی ہیں پیچھے، ان کا سٹارٹ یہاں سے اس سند سے ہو رہا تھا. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، فار ایگزامپل جہاں کہا کہ ہم ہی اسے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے جس کی، اس سے بڑی سند کیا ہے؟ تو سند والی باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح احادیث جو سند والی احادیث ہے، صحیح. دوسری کو نہیں، دوسری تو بڑی بڑی کتابیں پتہ نہیں کون کون سی کس نے لکھ دی ہیں، تو وہ ان کی باتیں نہیں ہیں. جو صحیح حدیث ہیں اور سنت، خاص کر کے سنت تو ہمیں پریکٹیکلی ٹرانسفر ہوئی ہے نا. فار ایگزامپل نماز پڑھنا، اذان دینا، روزے رکھنا، یہ تو پریکٹیکلی لگاتار تواتر کے ساتھ نسل در نسل خود ہی ٹرانسفر ہوئی ہے. مجھے بتائیں یا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کسی حدیث کی کتاب سے پڑھ کے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا تھا؟ یہ ذرا خود سے کبھی اس پہ بیٹھ کے غور تو کریں، خود سے پوچھیں، آپ کو جواب ضرور ملے گا. کہ آپ نے کسی حدیث کی کتاب سے دیکھ کے نماز پڑھنا سٹارٹ کی تھی؟ آپ نے کسی حدیث کی کتاب سے دیکھ کے روزے رکھنے سٹارٹ کیے تھے؟ ان فیکٹ کیا ابھی آپ ایسا کسی حدیث کی کتاب سے پڑھ کے روزے رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں؟ یا ان فیکٹ آپ نے کبھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے؟ بتائیں. ہاں، اب یہ ہوتا ہے کہ جب شعور کی عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ان علماء کی باتیں سنتا ہے یا ان سے کوشچن کرتا ہے یا اپنی تصحیح تھوڑی بہت کرتا رہتا ہے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں. لیکن خود تو بہت شاید 5% انسان ہوں، 10% ہوں، باقی 90% تو نہیں پڑھتے. تو یہ کیسے ہم سب کو نماز پڑھنا بھی، پورے دین پہ عمل کرنا ہمیں کیسے آتا ہے پھر؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو نسل در نسل تواتر کے ساتھ ہمیں ہمارے بڑوں سے منتقل ہوتا آ رہا ہے. ہمیں کہاں سے ملتا ہے پھر؟ ہم کہاں سے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں؟ اپنے والدین سے، اپنے چاچا سے، تایا سے، اپنے فیملی سے، اپنے دادا ابو سے، اپنی دادی امی سے، پپھو سے، خالہ سے، ماموں سے، انہی سے سیکھتے ہیں نا. تو یہ پورے ایک تواتر کے ساتھ ہے. اچھا، تو یہ ہے سند والی باتیں. اب بے سندی کیا ہے؟ اب یہ کوشچن آپ نے خود اپنے آپ سے اگین کرنا ہے کہ بے سندی باتیں کیا ہے. وہ جو قصے کہانیاں ہیں، وہ جو قرآن سے ہٹ کے ہیں، وہ جو بیٹھ کے بے سند کی ایویں ہی ہمارے اوپر ہمارا اللہ سے یا وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ہے یا ہم اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا تو اللہ والے ہیں، اللہ سے رابطہ ہے اور ایسا ہے. یقیناً وہ اللہ والے بھی ہوں گے، ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب ہر ہر طبقے میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی پیری کی گدی پہ بیٹھ گیا تو وہ اللہ والا ہے. اللہ والے تو آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے. میں بھی آپ کو ایسے لوگ اپنا دکھاوا بھی نہ کرتے ہوں اور وہ اتنے اللہ والے ہوں، تو وہ تو ملیں گے، وہ تو ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن بے سند کی باتیں کرنے والے اللہ والے نہیں ہیں، جو ایسے ہی کسی کہانیاں سنا کے کہ انہوں نے ایسے کر دیا تو ایسے ہو گیا تو ایسے، وہ نہیں. تو یہ خود سے پوچھئے گا. آیت نمبر 11، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ جو جن کو پھیر دیا گیا ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا. مطلب اس طرح کے بے تکے سے کوشچن کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایک دن ہوگا اور وہ ان قریب ہے، تو لیکن وہ جان کے، اور یہ کوشچن میں وہ مزاح بناتے ہیں. مطلب وہ ایک سارکزم جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ بھائی وہ کدھر گیا تمہارا دن، ایسے کر کے، مطلب ایسے کوشچن. ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے. یہ جو ایسے تمسخرہ اڑاتے ہیں نا کہ کدھر گیا بھائی وہ دن جس کا بڑے بار بار ہمیں
ڈراتے ہو تو اس طرح کے کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی کب آئے گا وہ دن، کب آئے گا، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے دنوں، تو ایسے کر کے وہ کویسچن کرتے ہیں. تو ان کو اس آگ پہ تپایا جائے گا. آیت نمبر 14، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. یہ دیکھیں نا، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں کویسچن میں بھی. بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے. اب ان کے کنٹراری ہم یہ دیکھیں نا، پچھلی ویڈیوز میں بھی اور پچھلی سورہ میں بھی آلموسٹ ایسا ہی پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا وہ بتایا جا رہا ہے متوازی. تو یہ دیکھیں کہ قرآن پاکی ہم کتنی سورہ کر رہے ہیں اور ہم لگاتار رپیٹ کر کے یہی باتیں سیم کی سیم باتیں رپیٹ ہو رہی ہیں، سیم کی سیم باتیں رپیٹ ہو رہی ہیں. تو آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں کہ قرآن میں مین بات ہی کیا ڈسکس ہوئی ہے، یہی ہوئی ہے. اچھا، آیت نمبر 16، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے. کہ وہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان کو لے رہے ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ تو پہلے بھی نیکوکار تھے، وہ پہلے نیکوکار تھے اس لیے ان کو یہ سب مل رہا ہے. آیت نمبر 17، اب یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہدایت یا جو نیک لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں. وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، کہ رات کا قیام کرتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے تھے. کم سونے سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنی جاب پہ یا اپنے کام پہ وہ کم سویا تو جی میں تو کم سویا ہوں تو میں تو اللہ کا برگزیدہ ہوں. آیت نمبر 18، اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل بھی آ گئی کہ استغفار اللہ سے توبہ کرتے تھے. یہ توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تسبیح کرنا، اس توبہ سے استغفار کا اصل مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچنا، اور جو اگر وہ ہو چکے ہیں تو ان کی معافی مانگنا، جن کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنا. آیت نمبر 19، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا. سبحان اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے اگر ہم سمجھیں تو، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دیکھیں. اب یہ یہاں پہ ایک تو ہے فرض چیزیں، میں نماز اور زکوٰۃ کے ٹاپک میں یہ بڑی ڈیٹیل سے کر چکا ہوں. نماز اور زکوٰۃ کے ٹاپک میں پوری پلے لسٹ ہے، نماز کی علیحدہ پلے لسٹ ہے، زکوٰۃ کی علیحدہ پلے لسٹ ہے، تو آپ اس میں سن سکتے ہیں کہ نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو آپ نے ضروری دینے ہیں. لیکن یہ اصل میں ان لوگوں کی نشانی ہے جنہوں نے بڑے بڑے انعامات لینے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ رہنا ہے. یہ ان کے لیے یہ سارٹ آف نفلی ہے، آپشنل چیزیں ہیں، فرض نہیں ہے. کہ وہ راتوں کو قیام کرنا فرض تو نہیں ہے، اور سحر کے وقت اٹھ کے استغفار کرنا فرض تو نہیں ہے. فرض تو عشاء کی نماز اور پھر فجر کی نماز ہے بس، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن قیام کرنے والے یہ وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے رتبے لینے ہیں. اور زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن جن کے مال میں مانگنے والوں، اور دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھیں، سوال سے بچنے والوں کا حق ہے. ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، جو سوال نہیں کر سکتے اپنی عزت کی وجہ سے، گھر میں بےچارے روکھی سوکھی ایک ٹائم کی، آپ کے ارد گرد نہیں ہیں. جو ہمارے ملک کے اس ٹائم حالات بنے ہوئے ہیں، کیا ہمارے ارد گرد ایسے نہیں ہیں جو اپنی عزت، اپنی فیملی کی عزت، اپنی فیملی کے رتبے کی وجہ سے ہی کہہ لیں آپ، یا ان کا ایک سفید پوشی کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ یار چلو بےچارے یہ مطلب وہ اس طرح کے نہیں ہیں، کوئی اچھی فیملی سے ہی ہیں، مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور اپنے اندر ہی کڑ کڑ کے مر رہے ہیں. وہ کئیوں کی، ان سفید پوشوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں،
اور وہ ان ماں باپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ساری ساری رات، صبح سارا دن اس بیچارے نے مزدوری کرنی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، یہی کر کر کے راتوں کو جگراتے کر کے دن کو مزدوریاں کر کر کے وہ بیمار ہو کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، اپنی سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کو کیا آپ کے ارد گرد نہیں ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں؟ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دیں۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، کہ ان کا حق تھا۔ کوئی آپ احسان نہیں کریں گے کسی پہ، اللہ نے آپ کی کمائی میں ان کا حق رکھا ہے، اور اس کو فرض نہیں کیا۔ فرض تو وہی ہے جو زکوٰۃ کی جو بھی اس کا نصاب بنتا ہے، وہ بھی ہمارے ملک میں عجیب سا ہی سسٹم ہے، وہ صرف جو کچھ رکھا ہو سال سے پڑا ہو اس پہ ہی وہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو ساری چیزوں پہ ہونی ہے، تھی بھی اور ہونی چاہیے۔ لیکن چلے وہ تو جو بھی ہے، آپ کا جو دوسرا مال ہے اس میں حق ہے، اپنی کمائی کا آلموسٹ 10%، 5 سے 10% نکال کے وہ حق کوشش کریں، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو جو مانگنے والے نہیں ہیں ان کو دیا کریں۔ آیت نمبر 20، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو اب دیکھیں، یہ بات، یہ وہی آیت جو میں کہہ رہا تھا کہ امپورٹنٹ کچھ آیات آئیں گی، یہ وہ ساری آ رہی ہیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ پاک نشانیوں کی طرف کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی نشانیاں دیکھو اور باہر بھی دیکھو۔ تو اس زمین میں جو میں ان کی پورا ایکو سسٹم اس دن بھی بتا رہا تھا کہ اس زمین میں کیا کیا نشانی ہیں اللہ کی، اس کے طرف غور و فکر کرنے کی یہاں اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں نا، یہ اصل میں غور و فکر کرنا ہی مقصد ہے، یہی اس چینل کا پرپز ہے، اور یہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بس کہ آپ بھی غور و فکر کریں۔ 21، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ میں کچھ دن پہلے بھی کسی دوسری ویڈیو میں یہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ زمین میں اور آسمان میں اور پورے ایکو سسٹم میں کیا نشانیاں ہیں، اور خود ہمارے اندر ہمیں جو پیدا کیا گیا، مختلف مراحل سے گزارا گیا، اور ابھی آپ دیکھیں کہ کون کون سے سسٹم ہیں۔ امیون سسٹم کو ہی آپ سٹڈی کر لیں خالی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا آپ کی کیا کیا چیزیں اندر چل رہی ہیں، کیسے کیسے سسٹم کام کر رہا ہے، اس پہ غور و فکر تو کریں۔ تو یہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 22، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ کہ یہ جو روزی ہے تمہاری، کہ تمہیں جتنی جتنی ملے گی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں کہ جو جو تمہیں ملنا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے روزی، اگر آپ غور کریں، میں پہلے بھی میرے خیال سے کچھ 1-2 ویڈیو پہلے ہی اسی بات پہ کافی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ روزی الٹیمیٹلی آسمان سے ہی آتی ہے، آسمان سے بارش نہ برسے، جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی ان علاقوں میں آپ دیکھ لیں، ریگستانوں میں اور بنجر زمینوں میں جہاں بارشیں نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں اگتا روزی کھانے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں آسمان سے ہی سورج کی روشنی آتی ہے، اگر سورج کی روشنی نہ آئے تو زمین میں کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، زمین میں کیا خود انسان نہیں زندہ رہ سکتے۔ تو یہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 23، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ یقین ماننے اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے واضح کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک زمین و آسمان کے پروردگار کی قسم، اپنی قسم اٹھا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیامت آنی ہے ہمارے، دیکھیں مین ٹاپک کیا، قیامت جو تمہیں پوچھا جانا ہے، یہ ایسے حقیقت ہے
جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو آپس میں، جو یہ باتیں کرتے ہو جیسے وہ تو حقیقت ہے نا، یہ ایسے ہی حقیقت ہے کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر بھی اگر لوگ نہ یقین کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آیت نمبر 24، کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اب یہاں سے آگے میں آیات تو نہیں آگے کر رہا، تو یہاں سے آگے جو ہے آپ خود ضرور پڑھیے گا. یہاں سے آگے پہلے قوم لوط کا واقعہ سٹارٹ ہوگا، پھر فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر قوم عاد کا، پھر سمود کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا. یہ جو بڑے بڑے اور امپورٹنٹ رسول آئے ہیں مختلف ٹائم میں، ان کی قوموں کا بالکل چند چند آیات میں ذکر آئے گا کہ ان کو دیکھو ہم نے کیسے تباہ کیا، جو کہ ایسے ہی عذاب مانگتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے قیامت والے دن پہ. ان کو ہم نے اسی دنیا میں ہی وہ عذاب دیا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے تھے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اینڈ تک اگر آپ چلے جائیں تو اینڈ تک آپ اگر چلے جائیں تو آخری 2 آیات میں کرتا ہوں. اب بیچ میں آپ خود پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا. آخری 2 آیات اس کی پڑھتے ہیں کہ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کا حصے کی مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، باقی ان کے ساتھیوں نے بھی جو جو کچھ اور کیا ہے ان کے حصے سے بھی ان کو ملے گا. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی. اس دنیا میں تو بالکل اپنا تمہارا فیصلہ ہے، اللہ نے مہلت دی ہے. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اگلی آیت میں دیکھیں، لاسٹ آیت ہے. پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیا جاتے ہیں، قیامت والے دن کی، اس دن کی جس دن پوچھا جانا ہے. تو پوری کی پوری سورہ ہی اسی ٹاپک پہ ہے. آپ ساری پڑھیے. جزاک اللہ خیر.